رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعضائے وضو جن کو ہم دھوتے ہیں وہ حصے قیامت والے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور ان روشنی اور چمک کی وجہ سے رسول اللہ اپنی امت کو پہچانیں گے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، مسلمانوں کی قبرستان میں آپ نے سلام کیا قبرستان والوں کو، اور آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ سے جلد ملنے والے ہیں، اور پھر اگلی بات فرمائی کہ کاش میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں۔ یہ بات کہی صحابہ پاس سے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ میرے صحابہ ہو، آپ میرے صحابہ ہو۔ بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں پیدا ہوں گے، بعد کے زمانے میں آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کو آپ کس طرح پہچانیں گے، اپنی امت کے ان افراد کو کس طرح پہچانیں گے جو آپ کے بعد پیدا ہوں گے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مثال سے سمجھایا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ، ایک شخص کے پاس گھوڑے ہیں، اور وہ گھوڑے ایسے ہیں کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر سفیدی ہے، ان کی ٹانگوں کے اوپر سفیدی ہے، اور وہ گھوڑے ایسے گھوڑوں کے ساتھ مل گئے ہیں جو بالکل سیاہ ہیں۔ تو بتاؤ ذرا وہ سفیدی جن گھوڑوں میں ہے اس کا مالک اپنے گھوڑوں کو ان کالے گھوڑوں میں پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا، وہ تو فوراً نشانی سے پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں بھی حوض کوثر میں موجود ہوں گا، اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا، اپنی اس امت کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا، اور میری امت جب حوض پر آئے گی تو ان کے آثار وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ اور پاؤں یوں ہی چمک رہے ہوں گے۔ جیسے سفیدی کی وجہ سے گھوڑے کے اندر ایک چمک ہوتی ہے نا، اور یہ بڑا قیمتی اور عمدہ گھوڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ عرب کے لوگ سمجھتے ہیں جو گھوڑے رکھتے تھے کہ کتنا عمدہ گھوڑا کہ جس کی پیشانی کے اوپر سفیدی ہو، اس کی ٹانگوں کے اوپر سفیدی ہو۔ فرمایا اسی طرح قیامت والے دن اس کے آداب چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان دوں گا، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔